السلام علیکم، میں ہوں فبیہ جمیل اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ انٹروڈکشن ٹو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اوپر ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی، موسٹ پروبیبلی 15 دن پہلے، میں ایک ورکشاپ پہ گئی تھی جہاں پہ میں نے بہت کچھ نیا سیکھا۔ ویسے اپنی بی ایس کی ڈگری میں نے بالکل چائلڈہڈ کے اوپر بات کی ہے، اس پہ سیکھا بھی بہت زیادہ، لیکن اس ورکشاپ کیونکہ وہ بیسکلی صرف چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اوپر پونڈر کر رہا تھا، سو آئی تھاٹ اٹ وڈ بی ریئلی امپورٹنٹ ٹو شیئر دس ود آل یو پیپل کہ یہ ہے کیا اور اس کی سٹارٹنگ کیسے ہو سکتی ہے، جس میں ہمارے پاس جو بیسکلی ٹاپکس ہوں گے وہ کہ لرننگ ان چائلڈ کب سٹارٹ ہوتی ہے، فائن موٹر سکلز اور گراس موٹر سکلز جو کہ بہت ضروری ہیں پڑھنا کیوں ہے، وہ آج میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ جو آج کا سیشن ہے یا ویڈیو کہہ لیں، یہ اٹس ناٹ اونلی فار ٹیچرز بٹ آلسو فار مدرز، اور جو کوئی بھی جن کے گھر میں بچے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اکثر سکولز میں پیرنٹس کی اور ٹیچرز کے کچھ کانفلکٹس ہو جاتے ہیں، تو وہ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی پیرنٹس شاید سمجھتے ہیں کہ لرننگ کچھ اور ہے جبکہ ٹیچرز ان کو کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ بیچ میں کانفلکٹس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی کہیں نہ کہیں نالج لیک کرتی ہے کہ چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے کیا، بیسکلی ارلی چائلڈ ایجوکیشن ہے کیا۔ تو آج ہم اس کے سارے میننگ کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ ایک سلائٹ انٹروڈکشن ہوگا۔ ورکشاپ تو ظاہر سی بات ہے 8-9 گھنٹوں کی تھی، ایک ویڈیو میں وہ کور نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی میں آپ کو آج انٹروڈکشن دوں گی اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں بناؤں گی جس میں میں تقریباً جو جتنا کرکس جو مجھے لگتا ہے بتانا چاہیے وہ میں سارا شیئر کروں گی۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو لرننگ ان چائلڈ سارا کانسیپٹ بتاؤں گی کہ یہ ہوتا کیا ہے، اور کیا ہم نے چائلڈ کی لرننگ جو ہمارے مائنڈ میں کانسیپٹ ہے کیا وہ صحیح بنے ہوئے ہیں یا نہیں۔ پھر 4 ڈیولپمنٹس جو چائلڈ میں ہوتی ہیں، جو کہ پہلے میں آپ کو ایک بار ڈومینز بھی بتا چکی ہوں بلومز ٹیکزانومی کی ہیلپ سے۔ وہ ہوتے تو ہیں، ہر لرننگ ڈومینز بالکل موجود ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ ڈیولپ بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد میں گراس اور فائن موٹر سکلز کے بارے میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کروں گی۔ اچھا، یہ والا پوائنٹ امپورٹنس آف پلے اور ٹپس اینڈ ٹرکس، یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں نہیں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ میں آپ کو پلے کے تھرو جتنے بھی یہ ڈومینز ہیں فزیکل کوگنیٹیو، یہ جتنے بھی ڈومینز ہیں یہ کیسے پلے کے تھرو افیکٹ ہوتے ہیں، میں وہ سارا آپ کو بتاؤں گی وچ از ویری امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ ایز ویل۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو لرننگ کے بارے میں بتاؤں گی کہ ارلی چائلڈہڈ میں یا چائلڈ میں لرننگ کب سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب موسٹ آف دا ٹائمس پیرنٹس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بک لے کے بیٹھا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، تو شاید ہی از گڈ، ٹھیک ہے کہ میرا بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے یا ہی از ریئلی نائس، وہ ایک اچھا بچہ ہے، جس کو وی ایجوکیشنسٹ ہم اس چیز کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتے ہیں کہ لرننگ از ناٹ جسٹ ہولڈنگ اے بک پکڑ کے بیٹھنا اور اس سے لرن کرنا، کچھ مطلب کہ کوئی چیز پڑھ لینا اور اس کے بعد نیکسٹ دن اسکول میں ٹیچر کو بتانا، گڈ مارکس لانا۔ لرننگ یہاں تک بالکل بھی ختم نہیں ہوتی۔ لرننگ کا بیسکلی مطلب کیا ہے کہ بچے میں سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ بچے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اندر سے ان میں بہت انگزائٹی بھر جاتی ہے، ضد بھر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا بچے میں ڈیسیشن میکنگ ہے یا اسٹل ہی از اے ماماز بوائے، یا نہیں ہے اس میں وہ چیز، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہمارا بچہ کتاب سے کانسیپٹ پڑھ رہا ہے یا وہ رٹا لگا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مائنڈ میں رکھنی ہے جب ہم بچے کی لرننگ پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ میرا کویشچن آپ لوگوں سے ہے، بتا تو دوں گی میں آنسر، بٹ جب تک آنسر بتاؤں کہ لرننگ ایک بچے میں چائلڈ میں کس ٹائم سے سٹارٹ ہوتی ہے، ایج 0، 1 سے، 3 سے یا 5 سے۔ تو اس کا جو آنسر ہے، آئی ہوپ یو پیپل آر رائٹ، اگر آپ نے آنسر سوچ لیا ہے، اس کا جو آنسر ہے وہ ہے کنسیپشن، یعنی کہ ایز سون ایز اے مدر کنسیوز کہا جاتا ہے کہ بچے میں لرننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اسلامکل پرسپیکٹو سے بھی ہم یہی کہتے ہیں، اور ویسے بھی اکارڈنگ ٹو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب بیبی جو ہے اپنی مدر کی ووم میں ہوتا ہے تب ہی وہ لینگویج ایکوائر تو نہیں کہوں گی، وہ ایبزارب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں، جو ایک نیو بورن بیبی ہوتا ہے وہ جب روتا ہے تو اس کو صرف سکون اپنی مدر کے پاس آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ سینسز ہی ہیں جو اس کے اندر ایک انسیت کا فیکٹر کریٹ کرتی ہیں، اور اس کے بعد اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری مدر کون ہے۔ تو جو لرننگ ہے
सम हाउ वो कंसेप्शन के टाइम ही स्टार्ट हो जाती है। दूसरी ये बात कि जब हम ECE की बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में, तो उसकी एज 0 to 8 years टिपिकली हम काउंट करते हैं। पहले बर्थ टू 8 होता है, लेकिन अब हम ज़ीरो बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो से काउंट करते हैं। ओके, अच्छा, अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिकली इस एजुकेशन को एजुकेशन बनाते हैं। ठीक है, चार हमारे पास डेवलपमेंट्स होती हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर ये चारों डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इट मीन्स के चाइल्डहुड एजुकेशन हो रही है। अगर इनमें से सिर्फ एक डेवलपमेंट हो रही है और हम बाकियों को निगलेक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे कोई एजुकेशन का जो है सीन क्रिएट नहीं हो रहा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको फिजिकल डेवलपमेंट बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि इफ़ यू आर एन एजुकेशनिस्ट, एक जो है हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी है जो मैस्लो ने बनाई थी, वो अगर आप देख लें तो इट वुड बी ग्रेट। पहले मैं आपको ये बता दूं तो आप उसके बाद वो चीज़ देख लें। तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छे पिरामिड में सारी चीज़ें बताई हैं जिसमें बेसिकली यही सारी बातें। अब फिजिकल डेवलपमेंट भी एजुकेशन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चे में फिजिकली डेवलपमेंट नहीं आ रही, वो कभी भी नहीं पढ़ पाएगा। जब तक वो खा पी नहीं रहा, उसका माइंड लीप्स नहीं खाएगा, वो उसका माइंड काम नहीं करेगा, तो बच्चे में ग्रोथ होना और मूवमेंट, जो जितनी भी मूवमेंट होती है उसके फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, इन सब की डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? और ब्रेन देखें, दो चीज़ें हैं, एक होता है माइंड, एक होता है ब्रेन। ब्रेन इज़ बेसिकली द फिजिकल पार्ट जो आप हमारे सर में होता है, ठीक है, यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट की बात हो रही है। और माइंड में इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव से वो फिर किसी और डेवलपमेंट में आता है। अच्छा, इसके बाद है सेंसेस के, जो हमारे बच्चे के सेंस हैं वो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं या नहीं, टाइमली हो रहे हैं या नहीं, लेट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें हैं। आइज़ की कोऑर्डिनेशन हो गई, एंड देयर इज़ मच मोर। अब फिजिकल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, इसमें दो चीज़ों के बारे में आपको पहले बताऊंगी, फाइन और ग्रॉस के बारे में। फाइन मोटर स्किल्स हम कहते हैं बिल्कुल वो स्किल्स जो कि फाइन मसल्स के थ्रू होते हैं, बहुत हम कहें बारीक से स्किल्स होते हैं। ये बेसिकली हाथ या फिंगर्स के थ्रू जो बच्चे काम करते हैं उससे होते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को पकड़ना, अपने पेरेंट्स की उंगली को पकड़ना, पिंच करना, कोई चीज़ कट करना सिजर्स के थ्रू। अब आप ये चीज़ें करके देखिए अपने हाथ से, तो आपको फील होगा कि इसमें फिंगर्स यूज़ हो रही हैं। दूसरा, पेंसिल पकड़ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर फाइन मोटर स्किल्स नहीं होंगे बच्चे में, तो आई डोंट थिंक सो कि वो पेंसिल पकड़ पाएगा, या हम उसको, वो आप अगर देखें कभी बच्चे, मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट एबल टू स्विच ऑन देयर समथिंग, लाइक नीडल को पकड़ नहीं पाते, या कुछ अक्सर ऐसा भी होता है कि वो आई कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते, या कभी वो अपने बटन्स नहीं बांध पाते। तो ये है कि इस मोटर स्किल का होना ज़रूरी है, तभी वो अपनी जो है ये फिजिकलिटी होगी, तभी एजुकेशन की तरफ वो राग़िब हो सकता है। उसके बाद हमारे पास ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, जो कि लार्ज या हम होल बॉडी मसल्स कह सकते हैं। किस तरीके से कि वो कुछ थ्रो कर रहा है, अब थ्रो करने में हमारे क्या शोल्डर्स और एल्बो यूज़ होते हैं, ठीक है, वो उठ रहा है या बैठ रहा है, जैसे उसमें हिप बोन्स उसके यूज़ हो रहे हैं। कुछ किक करना या क्रॉल करना, जिसमें यानी बड़े मसल्स, हमारे ग्रॉस मसल्स यूज़ होते हैं, उसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जाहिर सी बात है, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट है, और दूसरा प्ले करने के लिए। प्ले की एक इतनी ह्यूज इम्पोर्टेंस है जो कि इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। तो उसके लिए भी ग्रॉस मोटर स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली फ़िज़िकल डेवलपमेंट से ही बात एजुकेशन की शुरू होती है। उसके बाद हमारे पास है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बाकी डेवलपमेंट्स को निगलेक्ट करते हैं और इस डेवलपमेंट में काम करते हैं, लेकिन जितनी ये डेवलपमेंट हमारे लिए, या सॉरी बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही बाकी हैं। इसमें थिंकिंग, सोचना, एकेडमिक्स, जितने भी एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ना, यानी वो अच्छी तरीके से बच्चा पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें, मेमोरी, वो कितना कुछ रिटेन कर पा रहा है, उसकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी किस तरीके से, कितनी बेटर तरीके से काम कर रही है, क्या उसमें डिसीजन मेकिंग है, और माइंड की जितनी भी रिलेटेड, जितने भी काम जो इंटेलेक्ट से रिलेट करते हैं, वो इस डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली स्कूल वाले टाइम पे ही स्टार्ट होती है, जब बच्चा लिखना पढ़ना स्टार्ट करता है। उसके बाद हमारे पास है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे
ایک تو بچہ سوشلی کیسا ہے اور ایموشنلی کیسا ہے. ایتھکس اس میں ہے اس کے انٹرپرسنل اور انٹراپرسنل، یعنی لوگوں کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ کیسے ہیں، اور جب وہ خود بیٹھتا ہے تو اس کے مائنڈ میں کس قسم کی تھنکنگز جو ہیں آتی ہیں، یہ بھی ہم نے اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے کہ اگر وہ اکیلا بیٹھتا ہے تو کیا بچہ ایک بہتر چیز کے بارے میں یا ایک پروڈکٹیو چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے یا نہیں، از تھنکنگ سم تھنگ رانگ ٹو ڈو سم تھنگ رانگ. پھر اس میں کمیونیکیشن اسکلس کیسے ہیں، بڑے آ رہے ہیں وہ سلام کر رہا ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں. سیلف مینجمنٹ، وہ خود کو کتنا مینیج رکھتا ہے اپنے کام کو، اپنے ٹائم کو، کہ کب میں نے کارٹونس دیکھنے ہیں، کب میں نے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد سیلف کنٹرول، دا ٹائم وین ہی نوز کہ جب کہاں میں نے ضد کرنی ہے کہاں نہیں. اس پہ بھی ایک تھیوری ہے جو ہے ایڈ اور ایگو اور سپر ایگو کے اوپر. لیکن جو ہے انیشلی دس از امپورٹنٹ، یو مسٹ نو دس. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بھی ڈیولپمنٹ میں. اب ایک بچہ پڑھ تو اچھے سے رہا ہے لیکن وہ سوشلی خود کو ہینڈل نہیں کر پا رہا اور ایموشنلی نہیں کر پا رہا، وچ مینس کہ آل ان وین. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے لینگویج ڈیولپمنٹ. اچھا، یہ ڈومینز میں تو ہم بلومس کے میں نہیں ہے، لیکن یہ ڈیولپمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ انٹل آپ کے پاس ایک میڈیم نہیں ہوگا جس سے بچہ کچھ ایکسپریس نہیں کر پا رہا تو میرا نہیں خیال ایجوکیشن سٹارٹ ہو سکتی ہے. یہاں پہ بہت بیسک، کیونکہ یہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے تو بہت بیسک ٹرمز سے چیز سٹارٹ ہوتی ہے. لیٹر نالج سے، ساؤنڈ نالج سے، فونکس سے، فونولوجیکل اویئرنیس سے. اور اس کے بعد ہمارے پاس L1 جو لینگویج ہوتی ہے وہ ہمیشہ مدر لینگویج ہوتی ہے، مدر ٹنگ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بچہ جتنی لینگویج سیکھتا ہے چاہے وہ نیشنل ہو انٹرنیشنل ہو، وہ L2 میں کاؤنٹ کی جاتی ہیں. تو وہ کتنے بہتر طریقے سے یہ لینگویجز بول رہا ہے. اور اس کے بعد اس کی ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ اینڈ لسننگ. آئی ایم سوری فار دی اسپیلنگ ہیئر. یہ چار چیزیں جو ہیں جو لینگویج سے ریلیٹڈ ہیں کہ وہ کس طریقے سے لکھ رہا ہے، لینگویج کو ریڈ کر رہا ہے، اسپیک کر رہا ہے، یہ لینگویج ڈیولپمنٹ میں کاؤنٹ ہوتی ہے. کیونکہ لینگویج کے تھرو اگر وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا تو دیر آر لاٹ آف تھنگس جو بچہ چھپا رہا ہے. سو بیسکلی انیشلی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی مین بنیاد ہے، وہ ان چار ڈیولپمنٹ سے بنتی ہیں. اور آج کی جو ویڈیو تھی وہ اسی انٹروڈکشن کے اوپر تھی، دیٹ یو مسٹ نو دیز تھنگس. اچھا، تھینک یو سو مچ فار دس ون. اس کے بعد کچھ دنوں میں کچھ ایک اور ویڈیو اسی ورک شاپ کے اوپر جو ہے اپلوڈ کر دوں گی، جس پہ پلے کی امپورٹنس اور کس طریقے سے پلے باقی ڈومینز کو افیکٹ کرتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بچہ ایٹ اے ٹائم پلے کی صورت میں کتنی چیزوں میں تیز بنتا ہے، اس کی ساری امپورٹنس میں اس میں بتاؤں گی. آج کے لیے اتنا ہی تاکہ ویڈیو زیادہ لانگ اور بورنگ نہ بنے. Thank you so much. If you like the video, kindly like, share and subscribe because this is the time when educational content needs to be promoted. Thank you so much.